اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی تک ہم فارسی کے کورس 1 کی بیسک بک پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس کتاب کے 85 پیجز کو کمپلیٹ کیا ہے، اور آج ہمیں پیج نمبر 86 سے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ اور یہ جو پیج نمبر 86 ہے، یہاں سے نیا لیسن شروع ہو رہا ہے، لیسن نمبر 8، جس کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے درس ہشتم۔ درس ہشتم یعنی 8واں لیسن نمبر 8۔ تو یہاں پہ دیکھیں پیج نمبر 86 میں سب سے پہلے ایک فوٹو ہے، یہاں پہ 2 مرد ہے، 2 آدمی ہے۔ تو اس میں ہمیں گفتگو کرانی ہے ان دونوں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ تو ہم اس فوٹو میں کچھ سینٹنس بنا سکتے ہیں جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے، تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ دونوں جب ملیں گے تو پہلے ایک دوسرے سے سلام کریں گے، ایک پہلے کو سلام کرے گا، پھر دوسرا اس کا جواب دے گا، پھر اس کے بعد کچھ سینٹنس ہم بنائیں گے، جملے۔ تو سب سے پہلے اگر یہ آدمی جس کے پیروں کے سامنے ایک بستہ ہے، بیگ ہے، یہ جب سلام کرے گا تو سلام علیکم، تو جس کے ہاتھ میں کتاب ہے وہ جواب دے گا وعلیکم السلام۔ تو اب یہ سوال کرے گا، جو بیگ ہے جس آدمی کے پاس، وہ سوال کرے گا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے ایک لیسن میں پچھلے 5ویں یا 4تھے لیسن میں شاید، وہاں پہ ہم نے ایک یہ بنانا سکھایا تھا، ایک جملہ کہ یہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں کہیں گے کہ دوسرا کہے گا یہ کتاب ہے۔ تو سوال یہ کیا ہے، فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ این چی است، یہ کیا ہے؟ این الف یہ نون، این چی چیم ہے، چی این چی الف سین تے است، یہ کیا ہے؟ این چی است۔ تو جواب میں وہ کیا کہے گا؟ یہ کتاب ہے۔ این کتاب است، یہ کتاب ہے۔ تو ہم نے ایک سوال کا جملہ بنایا اور اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا۔ خوب، اس کے بعد یہ جو اس کے پاس جو بستہ ہے، اس کے بارے میں یہ جو چشمہ والا جو آدمی ہے وہ سوال کر سکتا ہے کہ این چی است، یہ کیا ہے۔ اگر وہ اس بیگ کی طرف اشارہ کرے تو کہے گا یہ کیا ہے، این چی است، یہ کیا ہے۔ تو یہ جواب کیا دے گا؟ داڑھی والا، یہ جس کی داڑھی زیادہ ہے، یہ آدمی کیا جواب دے گا کہ یہ بستہ ہے۔ تو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ بستے کو کیا کہتے ہیں؟ کیف۔ این کیف است، یہ کیف ہے، یہ بستہ ہے۔ خوب، تو اس کے علاوہ کچھ ہم پہ ووکیبلریز ہم یہاں پہ کوشش کر سکتے ہیں ایک حساب سے، ایک ایگزام یا ریویژن ٹائپ۔ تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے داڑھی ہے ایک جوان کی، یہ لیفٹ سائڈ میں جو ہے، بائیں سائڈ میں اس کی داڑھی ہے۔ تو داڑھی کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ لوگ اپنے ذہن میں تھوڑا زور لگائے، جس کو یاد نہ آئے وہ بھی۔ داڑھی کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ریشے۔ ریشے کہا جاتا ہے یا ریش کہا جاتا ہے؟ کیونکہ 2 ورڈ ہے، ایک ہے ریشے، دوسرا کیا ہے؟ ریش، جو ہم نے ساتھ میں پڑھا تھا۔ ریش اور ریشے یعنی ایک ہوتا ہے جو درخت کی جو جڑ ہے، جڑ، جس کو انگلش میں پڑھا جاتا ہے روٹ، RWT یا روٹس۔ تو ریشوں کو، جڑوں کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے ریشے، اور جو داڑھی ہے اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ ریش، ریشین۔ تو داڑھی کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ریش۔ خوب، اس کے علاوہ اس جوان نے کوٹ پہنا ہوا ہے، تو کوٹ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ کھت، کیفتے کھت۔ خوب، اس کے علاوہ اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، تو پینٹ کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شاہ سے معذرت، شاہ سے شلوار، شلوار یعنی پینٹ۔ خوب، اس کے علاوہ اس نے یہاں پہ جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو جوتوں کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جوتے کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں؟ کھا سے کھاپش، کیا پڑھیں گے؟ کھاپش۔ کیف شین فے، کیف شین فے یا کیف فیشن، کیف فیشن، کھاپش۔ کفش یعنی جوتا، کیف فیشن، کفش۔ خوب، اس کے علاوہ یہاں پہ کتاب ہے، کتاب کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ کتاب۔ اور ان دونوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کھڑکی ہے، کھڑکی کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پھنجرے۔ شروع میں ہم نے جو سیکھا تھا پھا میں، پھا سے پھنجرے، پھنجرے یعنی کھڑکی۔ خوب، اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے ووکیبلری سے، مثلا آنکھ، انسان کی جو آنکھ ہے یا کسی جانور کی آنکھ جو بھی ہو،
تو اوورال آنکھ کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ چھ سے چشم۔ اس کے علاوہ دوسرے جو آدمی ہے جس کے ہاتھ میں کتاب ہے اس نے کیا پہنی ہوئی ہے؟ شرٹ، تو شرٹ کو، قمیص کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پیراہن۔ اس کے علاوہ کان، ایئر، کان کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ گوش، گاف واو شین، گوش۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ٹیبل کے پیچھے کرسی ہے، چیئر، تو کرسی کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ صندلی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی تھی، تو یہ ایک حساب سے ایک ایکسرسائز بھی ہوا، ایک حساب سے ایک ایگزام ٹائپ کا بھی ہوا۔ خوب، تو اس کے بعد آپ لوگ پیج نمبر 87 اوپن کریں۔ پیج نمبر 87 میں یہاں پہ جو لیٹرز، آخری جو لیٹرز ہے فارسی کے، تو ان کی جو آوازیں ہیں، ہر لیٹر کی 6 آوازیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، تو ہم ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں۔ خوب، پیج نمبر 87 یہاں پہ ہے لام، میم، نون، واو، ہا اور یا۔ یا کیا ہے؟ آخری لیٹر ہے، تو یہاں پہ یہ آخری لیسن ہے، لیسن نمبر 8۔ اس کے بعد یہ کورس ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کورس 2 میں جائیں گے۔ خوب، تو لام کی جو آوازیں ہیں، 6 آوازیں ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ پہلی ہے جو شارٹ آواز ہے، لا، لے، لو، زبر زیر پیش لگا کے، لا، لے، لو، لا، لی، لو۔ خوب، اس کے بعد نیچے میں جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے اس طرح سے نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آسانی ہو۔ میم میں ما، میں، مو، ما، می، مو۔ اس کے بعد تیسرا نا، نے، نو، نا، نی، نو۔ اس کے بعد آگے واو، وا، وے، وو، وا، وی، وو۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا، ہے، ہو، ہا، ہی، ہو۔ اس کے بعد آخر میں ہے یا، یا، یہ، یو، یا، ای، یو۔ تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہوا۔ تو یہ جو 1 2 3 4 5 6 یہ جو 6 لیٹرز ہے، ان کے کچھ ووکیبلریز ہم انشاءاللہ اس لیسن میں سیکھیں گے۔ تو آپ لوگ پیج نمبر 88 اوپن کریں۔ پیج نمبر 88 میں یہاں پہ لام، لام کی جو 6 آوازیں ہیں اس میں نئے نئے ووکیبلریز ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا ہے، پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں، لا، لے، لو، لا، لی، لو۔ تو آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ جو بھی آپ فارسی میں ورڈ یا نیا کلمہ سیکھیں تو اس کو فارسی تلفظ کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کریں، اردو تلفظ میں نہ پڑھے بلکہ فارسی تلفظ میں پڑھے تاکہ آپ لوگوں کو آئندہ آسانی ہو۔ خوب، سب سے پہلے لام، لا، لا سے یہاں پہ 2 فوٹو، سب سے پہلا فوٹو کس چیز کا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں لب ہے، کیا ہے؟ لب، لام بے لب، تو جس کو انگلش میں پڑھا جاتا ہے لپس۔ تو لب فارسی میں، اردو میں جس کو ہم لب کہتے ہیں، فارسی میں بھی کیا پڑھیں گے؟ لب پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ لب، لام بے لب، لب یعنی لپس۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں گم سے، جو اردو میں پڑھا جاتا ہے، جس کو اردو ہندی میں مسوڑے، گمس، جو دانتوں کے اوپر جو ایک گوشت ہوتا ہے، ایک مسل جو ان دانتوں کو پکڑ کے رکھتا ہے، یہاں پہ ایرو کے ذریعے سے نشان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو گم سے مسوڑے، اس کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا سے لسے، کیا پڑھتے ہیں؟ لسے، لام سے ہے، لسے، سے، الف بے، الف با تا سا، یہ والا سا جو جس کے اوپر 3 ڈوٹ ہوتے وہ والے سے، سا، لام سے ہے، لسے، لسے یعنی مسوڑے، گمس۔ خوب، اگلا فوٹو لام الف لا سے دیکھیں، پہلا فوٹو کس چیز کا؟ یہاں پہ بلب ہے، بلب ہوا یا مثلاً کوئی بھی جو اوورال ہمیں کیا دے؟ لائٹ دے، چاہے بلب ہو یا CFL ہو یا روڈ والا جو لائٹنگ سسٹم ہو، جو بھی ہو، اس کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ سب کو لامپ، کیا پڑھیں گے؟ لامپ، لام الف میم پھے، لامپ، پے، جس کو اردو میں پے پڑھتے فارسی میں پھے، لام الف میم پے، لامپ، لامپ یعنی یہ بلب یا CFL، اس طرح کی چیزیں جو ہمیں روشنی دیتی ہے۔ لام کو انہوں نے انگلش کے جو LAMP، لیمپ، لیمپ سے انہوں نے انگلش کو توڑ مروڑ کے لامپ بنایا ہے۔ خوب، اگلا فوٹو دیکھیں، یہاں پہ 2 آدمی ہے، ایک موٹا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ پتلا۔ تو یہاں پہ پتلے کو ایرو کیونکہ پتلے کی طرف ہے، تو لام الف لا، لا سے پتلے کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ لاغر، کیا پڑھتے ہیں؟ لاغر، لام الف لا، غین رے،
غر لاغر، لاغر یعنی پتلا، پتلے کو پڑھیں گے لاغر۔ تو ہم نے 4 چیزیں سیکھی۔ سب سے پہلا لپس کو کہیں گے لب، مسوڑوں کو کہیں گے لسے، جو بلب یا سی ایف ایل ہے اس کو پڑھیں گے لامپ، اور آخر میں جو پتلا ہے اس کو کیا پڑھیں گے لاغر۔ خوب، اس کے بعد نیچے آئے لے سے، لا لے لو لے، لے سے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو فوٹو ہے یہاں پہ کچھ کپڑے ہے، ایک پینٹ ہے، شرٹ، کوٹ، ٹی شرٹ ایک ہے۔ تو اوورال جس کو انگلش میں ہم پڑھتے ہیں کلوتھس، CLOTHES کلوتھس، یا اردو میں پڑھتے ہیں کپڑے، یعنی جس میں الگ الگ کپڑے ہو، پینٹ شرٹ سب ہو، تو عموماً ہم کہتے ہیں کپڑوں کی دکان۔ تو کپڑوں کو یا اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں لباس بھی کہتے ہیں، کلوتھس لباس۔ تو لباس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے لے سے لباس، لباس کو لباس ہی پڑھیں گے، جو اردو میں ہم لباس پڑھتے ہیں فارسی میں بھی لباس پڑھیں گے۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ کیا ہے واشنگ مشین، جہاں پہ ہم کپڑے دھوتے ہیں جس مشین کے ذریعے۔ تو واشنگ مشین کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے لے سے لباس شوئی، کیا پڑھیں گے لباس شوئی۔ دیکھیں کپڑوں کو لباس کو کیا کہا جاتا ہے لباس، اور یہ جو مشین جو کس کو دھوتی ہے کپڑوں کو دھوتی ہے، کپڑے دھونے والی مشین، اس کو فارسی میں پڑھیں گے لباس شوئی۔ لباس یعنی کپڑا، شوئی یعنی دھونے والی، لباس شوئی یعنی کپڑے دھونے والی۔ تو اس مشین کو کیا پڑھا جاتا ہے واشنگ مشین کو لباس شوئی، لباس شوئی یعنی کپڑوں کو دھونے والی، یا انگلش میں پڑھے تو کپڑوں کو واش کرنے والی مشین۔ تو آسان ہے، واشنگ مشین کو پڑھیں گے لباس شوئی، لام بے الف سین، لباس شین واو یہ شوئی۔ خوب، لکھتے وقت آپ لوگوں کو مشکل ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ بک 1 میں وہاں پہ یہی فوٹوز دوبارہ آئیں گے، اور ان کے نیچے یہ فارسی زبان میں سب میں لکھا ہوگا کہ اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو لکھی ہوئی انشاءاللہ بک 1 میں مل جائیں گی، تو آپ لوگ اس میں زیادہ فکر مند نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی، اس طرح سے فکر مند آپ لوگ مت ہو جائے۔ خوب، اس کے بعد جو آگے ہے وہ ہے لی، کیا ہے لی، لام یہ لی۔ تو لی سے جو سب سے پہلے فوٹو ہے وہ کس چیز کا ہے گلاس کا۔ تو گلاس کو یا اس طرح کے جو بڑے کپس ہیں ان کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے لی سے لیوان، لام یہ لی واو الف نون وان، لیوان، لیوان یعنی گلاس یا بڑے کپس۔ خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ کیا ہے لیمن، جس کو انگلش میں پڑھتے ہیں لیمن، LEMON لیمن، اردو میں پڑھتے ہیں لیمو۔ تو لیمو کو فارسی میں کیا پڑھیں گے لیمو ہی پڑھیں گے، لام یہ لی میم واو مو، لیمو، لیمو یعنی لیمن۔ تو فارسی میں بھی اس کو کیا پڑھیں گے لیمو، لام یہ لی میم واو مو، لیمو۔ تو ہم نے پھر سے 4 چیزیں سیکھی۔ سب سے پہلا ہوا لے سے لباس، دوسرا ہوا واشنگ مشین کو لے سے لباس شوئی، تیسرا فوٹو جو گلاس ہے اس کو پڑھیں گے لی سے لیوان، اور چوتھا جو لیمن ہے اس کو کیا پڑھیں گے لی سے لیمو۔ خوب، اس کے بعد نیچے آئے لو، لام واو معذرت لام کے اوپر پیش لو، لو سے پہلا فوٹو کس چیز کا یہاں پہ دیکھیں ایک ملک ہے جس کا نام ہے انگلش میں پڑھتے ہیں لیبنان، لیبنان لیبنان LEBANON لیبنان، جس کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے لیبنان، کیا پڑھا جاتا ہے لیبنان، لام لیبنان نہیں معذرت لبنان، لام کے اوپر پیش لگا کہ لو، لبنان، لبنان ہوا لیبنان۔ خوب، اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے وہ کس چیز کا ہے یہ گال، جس کو ہم رخسار پڑھتے ہیں اردو میں یا گال پڑھتے ہیں، یہاں پہ جو بچے کے جو سرکل کر کے جو اشارہ کیا ہے گال، تو اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے لو سے لب، کیا پڑھیں گے لب، لام بے لب، لا لے لو، لو سے پڑھیں گے لب، لب یعنی گال۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو لام واو لو سے، لو سے پہلا جو فوٹو ہے وہ کس چیز کا یہاں پہ سیرلز، جس کو انگلش میں پڑھا جاتا ہے، یعنی اردو میں پڑھتے ہیں دال، مختلف قسم کی دالیں، مثلا یہاں پہ دیکھیں الگ الگ قسم کی جو دالیں ہیں اس کی جو ایک یہاں پہ انہوں نے پیسز رکھے، چاہے کون سی بھی دال ہو، راجما دال ہو، مونگ دال ہو، یا جس طرح کے بھی ہو۔ تو اوورال جو اس طرح کی جو دالیں ہیں یا سیرلز ہیں ان کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے لو سے لوبیا، لام واو لو بے یہ الف یا بیا، لوبیا، لوبیا یعنی سیرلز یا
دالیں. اب وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہم سب کو الگ الگ کر کے پرٹیکولر ایک نام دیں گے. مثلا راجمہ دال کو الگ سے ایک نام دیں گے, مونگ دال کو ایک الگ سے نام ہے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اوورال سب کو ملا کے جو دالیں ہے اس کو فارسی میں پڑھیں گے لوبیا, لام واو لو بے یہ الف یا بیا, لوبیا. خوب, اس کے بعد آخری فوٹو ہے وہ کس چیز کا, یہاں پہ پائپ ہے. کیا ہے؟ پائپس, PIPES, پائپ. تو پائپس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ لو سے لولے. کیا پڑھیں گے؟ لولے, لام واو لو لام ہے لے, لولے. لولے یعنی پائپس. دیکھیں کنفیوز نہ ہو, پچھلی بار ہم نے ایک چیز پڑھی تھی ہم نے, جو مثلا چاہے گیس کا پائپ ہو یا ہم نے کہا تھا پانی کا پائپ یا دوسرا کوئی بھی پائپ, اس کو ہم نے کہا تھا کہ شیلنگ پڑھا جاتا ہے. کیا؟ شیلنگ, شین لام نون گاب, شیلنگ. تو اب اس شیلنگ اور اس میں فرق ہے, کیونکہ وہ جو ہے مثلا شیلنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ ربر والا ہوتا ہے, جو بینڈنگ جو پائپ ہوتا ہے اس میں جو آپ لوگوں نے فوٹو میں دیکھا تھا. لیکن لولے اس طرح کے جو لوہے کے یا ربر کے جس اس کی بھی ہو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو اس شیپ کے ہو یہاں پہ جو فوٹو میں ہے, یعنی جو بینڈ نہ ہوتے ہو بلکہ اسٹریٹ ہوتے ہو, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لولے. کیا کہا جاتا ہے؟ لولے کہا جاتا ہے. اب یہ جو لولا ہے, پائپ ہے, کسی کے لیے بھی استعمال ہو, مثلا گیس کے لیے بھی اس طرح کے جو پائپس ہوتے ہیں ان کو بھی لولے پڑیں گے. پانی کے لیے بھی جو بڑے بڑے پائپس ہو ان کو بھی لولے کہیں گے. چھوٹا پائپ ہو اس کو بھی لولا کہیں گے, لولا نہیں معذرت, لولے کہیں گے. لیکن جو شیلنگ ہے وہ ایسے پائپس کو کہیں گے جو بینڈ ہوتے ہو, جو اس دن ہم نے پڑھا تھا, شیلنگ آب یا شیلنگ گاس. تو اس کو ہم پڑھیں گے لولے, لام واو لو لام ہے لے, لولے. تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہوا. ایک بار ریویژن کرتے اوپر سے. سب سے پہلے لا سے پڑھیں گے لپس کو لب, مسوڑوں کو پڑھیں گے لا سے لسے, جو بلب ہوا سیفل ہوا ان کو پڑھیں گے لا سے لامپ, پتلے کو پڑھیں گے لا سے لاغر, کپڑوں کو پڑھیں گے لے سے لباس. اس کے بعد واشنگ مشین کو پڑھیں گے لے سے لباس شوئی. اس کے بعد جو گلاس یا بڑے جو کپس ہیں ان کو پڑھیں گے لی سے لیوان. اس کے بعد جو لیمن ہے اس کو پڑھیں گے لی سے لیمو. اس کے بعد جو ملک ہے اس کو لبنان, لبنان کو پڑھیں گے لو سے لبنان. اس کے بعد جو گال ہے اس کو ہم پڑھیں گے لو سے لب. اس کے بعد جو سیرلز ہے اناج, یہ جو دالیں ہیں ان کو فارسی میں پڑھیں گے لو سے لوبیا. اور آخر میں جو پائپ ہے اس کو پڑھیں گے لو سے لولے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ پیش مکمل ہوتا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں یہاں سے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.